بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل اور معلومات کے سلسلے میں آج سے ہم عام انتخابات 2024 کے حوالے سے پروگراموں کا آغاز کر رہے ہیں، اور آج اس سلسلے کا یہ پہلا پروگرام۔ 8 فروری کو یہ جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، یہ ملک کے 12ویں عام انتخابات ہیں، یعنی پہلے 11 انتخابات ہو چکے۔ ان انتخابات کا اور کے بعد رونما ہونے والی ملکی صورتحال کا اگر جائزہ لیا جائے، ان کا ایک اوور ویو پیش کیا جائے، تو انسان خاص طور پر پاکستان کا باشندہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ان سب انتخابات کے نتیجے میں عام آدمی کی حالت بہتر نہیں ہوئی، بلکہ کچھ اور خراب۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ چونکہ حالت بہتر نہیں ہوئی اس لیے انتخابات نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی نہ کوئی طریقہ ملک پر حکمرانی کرنے والوں کے لیے ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ بہرحال اسی ضمن میں یہ انتخابات ہو رہے ہیں۔ ان انتخابات کو کیسے بہتر بنایا جائے، کیا اصلاحات کی جائیں، کس طرح عوام کی حقیقی رائے خام، یہ ایک الگ موضوع ہے اور اس پر بعد میں بات کریں۔ بہرحال ایک سرسری سا جائزہ اگر لیا جائے تو پہلے عام انتخابات ہمارے ہاں سن 1956 کے آئین کے تحت سن 59 میں ہونا تھے۔ بڑی مشکل سے یہ آئین بنایا گیا تھا، اور سن 59 میں چونکہ انتخابات ہونے تھے تو اس لوگوں کو امید تھی کہ اب ان آئین کے تحت ہونے والے ان انتخابات کے ذریعے ایک اچھی مستحکم حکومت آ سکے گی۔ مگر جنرل محمد ایوب خان نے جو فوج کے سربراہ تھے، یہ بساط الٹ دی۔ کہتے ہیں کہ چند ماہ بعد ان کی مدت ملازمت ختم ہونے والی تھی، اور لازماً اگر یہ مارشل لا نہ لگتا تو ان کی ملازمت ختم ہو جاتی، کوئی اور صاحب چیف بنتے۔ بہرحال حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا، سیاسی بساط الٹ دی گئی، اور وہ آئین جو بڑی مشکلات سے بنایا گیا تھا، 11 برس کے طویل عرصے کے بعد بنایا گیا تھا، اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ اور پھر انہوں نے اپنی پسند کا ایک جمہوری نظام، جس کو وہ جمہوری کہتے تھے، بعض لوگوں کی رائے میں وہ قطعاً جمہوری نہیں تھا، وہ انہوں نے نافذ کیا، اور اس کے تحت پھر 2 بڑے انتخابات جو بنیادی جمہوریت کا نظام کہا جاتا ہے اس کے تحت ہوئے، مگر ملک میں استحکام نہ آ سکا۔ ملک 2 حصوں پر مشتمل تھا، ایک مشرقی پاکستان تھا اور ایک مغربی پاکستان کے تھا، جو اس وقت 1 یونٹ تھا، 4 صوبے بھی نہیں تھے۔ بہرحال ملک میں استحکام پیدا نہیں ہوا، حالات اتنے خراب ہوئے کہ 69 میں انہیں حکومت چھوڑنا پڑی، لیکن وہ جاتے جاتے بھی اپنے آئین کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی کو اقتدار منتقل نہ کر پائے۔ شاید ان پر دباؤ تھا، اور انہوں اپنے ہی جیسے ایک دوسرے جنرل کو، جنرل محمد یحییٰ خان کو حکومت دے گئے۔ انہوں نے بہرحال 1970 میں بالغ رائے دہی کی بنیاد پر الیکشن کروائے، جو بالغ رائے دہی کی بنیاد پر پہلے انتخابات تھے، اور اس وقت مشرقی پاکستان بھی تھا اور مغربی پاکستان کے 4 صوبے بنا دیے گئے تھے۔ بہرحال اس کے کچھ نتائج نکلے، اور ان نتائج کو پھر ایک بڑی پارٹی پیپلز پارٹی نے، جو مغربی پاکستان کے 2 صوبوں سے، سندھ اور بلوچستان سے، سندھ اور صوبہ پنجاب سے زیادہ اکثریت سے سیٹیں لے کر آئی تھی، اس نے نہیں مانے، ان نتائج کو نہیں مانا، اور پھر جو کچھ ہوا، 71 کی جنگ ہوئی، بھارت نے مداخلت کی، اور پھر ملک جو ہے وہ 2 حصوں میں بٹ گیا۔ اس کے بعد شاید کوئی چارہ نہیں تھا، پھر بھٹو صاحب کو حکومت دی گئی ہے، اور انہوں نے سن 1971 کے آخر یا 72 کے شروع سے لے کر سن 77 کے جولائی تک حکومت کی۔ بہت سارے نئے کام انہوں نے کیے،
اور کچھ پرانے کاموں کو ختم کیا، ایک نئی تبدیلی سی ملک میں رونما ہوئی، لیکن عوام مطمئن نہیں ہو سکے۔ وہی مسائل جو ہمیشہ سے پہلے سے تھے، مہنگائی، بے روزگاری، عدم استحکام، وہ سب کچھ ہوتا رہا۔ حالانکہ کہا یہ جاتا رہا کہ یہ نئے اقدامات اور نئے اصلاحات کے نتیجے میں بہت ملک میں تبدیلی آئے گی، اور لوگوں کو ایسی امید بھی تھی۔ بہرحال انہوں نے پھر سن 77 میں ایک عام انتخابات کروائے، اور ان انتخابات کو پاکستان کی تاریخ میں اب متفقہ طور پر دھاندلی زدہ انتخابات قرار دیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے پیپل پارٹی والے ان انتخابات کو بھی جائز انتخابات مانتے ہوں، مگر بہرحال الیکشن کمیشن کے تحت بھی ان انتخابات کو ویلڈ انتخابات نہیں سمجھا جاتا۔ اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا لگ گیا، اور پھر لازماً مارشل لا میں وعدوں کے باوجود الیکشن 90 دن کی جو آئینی جو پابندی ہے اس پہ عمل نہ ہو سکا۔ بعد اس کے نتیجے میں پھر یہ جب مارشل لا لگ گیا تو 90 دن کا وعدے کرتے کرتے ان کی وفات کے بعد جو ایک طیارے کے حادثے میں ہوئی تھی، اس کے بعد پھر سن 1988 میں انتخابات ہوئے۔ اگلے قسطوں میں پھر ہم 88 کے بعد کی صورتحال پر بات کریں گے۔ اب انور رشید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔